قرآن مجید کا سورہ نمبر 51 سورہ زاریات۔ سہارا اللہ کے نام کا جو سب کو فیض پہنچانے والا بڑا مہربان ہے۔ قسم ان غبار اڑانے والیوں کی بڑی شدت کے ساتھ جو سسکتی ہے، پھر بوجھ اٹھانے والیوں کی، پھر دھیمی رفتار سے چلنے والیوں کی، پھر احکام الہی کی تقسیم کرنے والی ہستیوں کی۔ یہ جو تمہیں آئندہ کے لیے وعدہ وعید کیا جاتا ہے یہ لازماً سچا ہی ہے، اور بلا شبہ جزا و سزا لازماً وقوع میں آنے والی ہے۔ قسم ہے آسمان کی جو روشوں والا ہے، یقیناً تم لوگ مختلف باتیں کہنے میں لگے ہوئے ہو۔ جن سے منحرف ہوتا ہے وہ جو گم کردہ راہ ہو، غارت ہوں اٹکل پچو باتیں کرنے والے جو ایک بڑی بے خبری کے عالم میں مدہوش ہیں۔ پوچھتے ہیں کہ جزا و سزا کا دن کب ہوگا؟ وہی سا دن جب انہیں آگ میں سزا دی جائے گی۔ چکھو اس اپنی سزا کا مزہ، یہی وہ ہے جس کی تم جلدی کرتے تھے۔ پرہیزگار لوگ باغوں اور چشموں میں لیتے ہوئے وہ جو انہیں ان کے پروردگار نے عطا کیا۔ حقیقت یہ ہے کہ یہ لوگ اس سے پہلے کے دور حیات میں نیکوکار رہے تھے۔ وہ رات کو بہت کم سوتے تھے اور پچھلے پہروں کو وہ طلب مغفرت کرتے تھے، اور ان کے اموال میں حق تھا مانگنے والے محتاج اور نہ مانگنے والے کے لیے، اور زمین میں نشانیاں ہیں یقین کرنے والوں کے لیے۔ اور خود تم میں تو کیا تمہیں دکھائی نہیں دیتا؟ اور آسمان میں تمہاری روزی بھی جو تم سے وعدہ وعید کیا جاتا ہے۔ تو قسم ہے آسمان اور زمین کے پروردگار کی کہ بلا شبہ وہ حق ہے جیسے کہ تم بات کرتے ہو۔ کیا آپ کو معلوم ہوا ہے واقعہ ابراہیم کے معزز مہمانوں کا؟ جب وہ ان کے پاس آئے تو سلام کیا، انہوں نے جواب سلام دے کر کہا کہ کچھ اجنبی لوگ ہیں، تو اپنے گھر والوں کے پاس گئے اور ایک موٹے تازے بچڑے کے کباب لا کر ان کے پاس رکھے۔ کہا کیوں آپ لوگ کھاتے نہیں؟ جب انہوں نے اس کے بعد بھی کچھ نہ کھایا تو ان سے انہوں نے ڈر محسوس کیا۔ انہوں نے کہا ڈریے نہیں، اور انہیں ایک صاحب علم بچے کی خوشخبری دی۔ تو ان کی بیوی نے آتے ہی ایک چیخ ماری، جس کے بعد اپنا منہ پیٹ لیا اور کہا بڑھیا بانج۔ انہوں نے کہا ہاں یوں ہی تمہارے پروردگار نے کہا ہے، یقیناً صحیح صحیح کام کرنے والا ہے، بڑا جاننے والا۔ انہوں نے کہا تو آخر تمہاری مہم کیا ہے اے بھیجے جانے والو؟ انہوں نے کہا ہم بھیجے گئے ہیں ایک خاص گنہگار قوم کی طرف کہ اس پر گرائیں ایسے سخت مٹی کے پتھر جن پر نشان پڑے ہوئے ہیں حد سے گزرے ہوئوں کے لیے۔ تو ہم نے نکالا انہیں جو اس میں ایمان والوں میں سے تھے، تو ہم نے نہیں پایا سوا ایک گھر کے مسلمانوں میں سے، اور ہم نے اس میں ایک بڑی نشانی چھوڑی ان لوگوں کے لیے جو دردناک عذاب سے ڈرتے ہیں۔ اور موسیٰ میں جب ہم نے انہیں بھیجا فرعون کی طرف کھلے ہوئے ثبوت کے ساتھ، تو اس نے اپنی طاقت کے بڑھتے پر روگردانی کی اور کہا جادوگر ہے یا دیوانہ۔ تو ہم نے اسے اور اس کی فوجوں کو اپنی گرفت میں لے کر ان سب کو دریا میں ڈال دیا، اس عالم میں کہ اس پر پھٹکار برستی رہے گی۔ اور قبیلہ عاد میں جبکہ ان پر ہم نے بے نتیجہ قسم کی ہوا بھیجی، وہ کسی چیز کو جس پر سے گزرے چھوڑتی نہیں، مگر یہ کہ اسے بنا دیتی ہے مثل سوکھی ہوئی گھاس کے چورے کے۔ اور قبیلہ سمود میں جبکہ ان سے کہا گیا
دنیا کی نعمتوں سے بہرہ مند ہو ایک خاص وقت تک، تو انہوں نے اپنے پروردگار کے حکم سے سرکشی کی تو انہیں گرفت میں لے لیا بجلی نے جو گری، درا حالے کے وہ آنکھوں سے دیکھ رہے تھے، تو اس کے بعد اٹھ نہیں سکے اور نہ انہیں مدد ملنا ممکن ہوئی۔ اور نوح کی قوم کو ہم نے ہلاک کر دیا، یہ بد اعمال لوگ تھے۔ اور آسمان ہم نے اس کو بنایا بڑی طاقت کے ساتھ، یقیناً اور ہم زیادہ وسعت دینے والے ہیں۔ اور زمین اسے ہم نے بچھایا تو کتنے اچھے بچھانے والے ثابت ہوئے۔ اور ہر چیز کے ہم نے جوڑے پیدا کیے، شاید کہ تم سبق حاصل کرو۔ تو بھاگو اللہ کی طرف، میں تمہیں اس سے کھلا ہوا ڈرانے والا ہوں، اور اللہ کے علاوہ دوسرا خدا قرار نہ دو، میں تمہیں اس سے کھلا ہوا ڈرانے والا ہوں۔ یوں ہی ان کے پہلے جو لوگ تھے ان کے پاس کوئی پیغمبر نہیں آیا، مگر انہوں نے کہا جادوگر ہے یا دیوانہ ہے۔ کیا انہوں نے ایک دوسرے کو اس کی وصیت کر دی ہے، بلکہ یہ خود ہی سرکشی میں مبتلا ہیں۔ تو اب آپ ان سے منہ پھیر لیجئے، اب آپ مورد الزام نہیں ہیں، اور یاد دہانی کرتے رہیے کہ یہ یاد دہانی اہل ایمان کے فائدے کا باعث ہوگی۔ اور میں نے نہیں پیدا کیا جنات اور انسانوں کو مگر اس لیے کہ وہ میری عبادت کریں۔ میں ان سے کسی روزی کا طلبگار نہیں ہوں، اور نہ میں اس کا خواہاں ہوں کہ وہ مجھے کھانا دیں۔ یقیناً اللہ وہی روزی دینے والا ہے، مضبوط طاقت والا۔ تو یقیناً ان لوگوں کا جو ظالم ہے وہی حصہ ہے جیسا ان کے ساتھ والوں کا تھا، تو وہ لوگ مجھ سے جلدی نہ کریں۔ تو وائے ہو ان لوگوں کے لیے جو کافر ہیں اس دن سے جس کا ان سے وعدہ وعید ہوتا ہے۔